میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں بکیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماں باپ کو کوئی گالی بکے گا؟ مطلب اس دور کے صحابہ کو کانوں پہ یقین نہ ہوا، وہ تعجب میں پڑ گئے کہ ماں باپ کو کوئی گالی بکے گا۔ آج کا دور دیکھو، گالیاں نہیں، ماں باپ کے اوپر ظالم ہاتھ اٹھانے سے نہیں دریغ کرتا، شرمار محسوس نہیں ہوتی۔ ماؤں کے گھروں سے باہر نکالنے والوں، بڑے شارٹ میں جا رہا ہوں میں، وقت نہیں ہے، کہ ماں کی عظمت، اللہ اکبر، باپ کی عظمت، ہاتھ کاٹ دیا گیا، گلے سے لٹکا دیا گیا، سزا مل گئی، لیکن ادھر سزا ملی، دل ٹوٹا تھا، دل جڑ گیا۔ ماں نے کہا میں نے میرے بیٹے سے میں راضی ہوں، کیونکہ بیٹے نے کہا تھا مولت ماں تم ناراض ہو، اسی کی سزا ملی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تجھ سے راضی ہو گئی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ ماں چوں بولی میں راضی ہو گئی ہوں۔ رات کا وقت ہوا، ادھر ماں نے نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا سزا مل گئی ہے اسے، میرے مولا میرے بیٹے کے ہاتھ کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر، ماں کا ٹوٹا ہوا دل جڑ گیا تو رب نے اس نوجوان کے ہاتھ بھی واپس کر دیے۔ ماں کا دل جڑا تو بیٹے کا ہاتھ جڑ گیا۔ ایک واقعہ اور بیان کروں گا، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اشارہ ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کا ہمیں سننا ہے۔ سزا کی بات کر رہا تھا میں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ان کا واقعہ تاریخ نہیں سناؤں گا میں، ان کا صرف یہ سنا دوں کہ جاگنی کا وقت ہے۔ کیا ہے؟ روح نکلنے کا وقت ہے، روح نکل نہیں رہی ہے۔ دنیا میں سزا ملے گی، روح نکلنے میں تکلیف ہوگی۔ جن لوگوں نے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے ان کو دنیا میں تکلیف ہوگی، روح نکلنے میں تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جاگنی کا وقت ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان پہنچا بارگاہ رسالت میں۔ ایک راوی کون ہے اس حدیث کے؟ شیر خدا حیدر کرار۔ کون راوی ہیں؟ وہ علی جو میرے آقا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ ولی کے جن کا نام سے سنیوں کے جسم میں کرنٹ دوڑ جائے، اگر خون ٹھنڈا ہو تو گرم ہو جائے۔ نام علی کی وہ تاثیر ہے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ہم صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان آیا، عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ بن سلام کے جاگنی کا وقت ہے، روح نکل نہیں رہی ہے، زبان سے کلمے ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیو چلو اپنے بھائی کی خبر لے لیں۔ کون جا رہے ہیں؟ حضرت علی جا رہے ہیں، بلال حبشی جا رہے ہیں۔ میرے نبی پہنچے، میرا نبی فرماتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، زبان سے کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ اور صحابی کی ذات وہ ہوتی ہے کہ سارے دنیا کے صبح قیامت تک چاہے جتنا بڑا کوئی ولی آ جائے، ایک چھوٹے سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ ہماری تمہاری گنتی کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس میرے نبی پہنچے، کلمہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کہ ان کے اعمال کیسے تھے۔ حضرت بلال حبشی نے پوچھا کیسے تھے؟ کہا جب سے ایمان لائے کوئی نماز نہیں چھوڑی جو نبی کے پیچھے نہ پڑھی ہو، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، کوئی دن ایسا نہیں گیا جس دن انہوں نے صدقہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، بظاہر کوئی اعمال، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جہاد، کسی میں کمی نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر ان کی بیوی کہتی ہیں ان کی ماں ہے کچھ دنوں سے ناراض ہیں۔ ان کی بیوی کیا کہتی ہیں؟ ان کی ماں ہیں کچھ دنوں سے ناراض ہیں۔ بلال حبشی کو میرا نبی نے بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ ضعیفہ کو۔ وہ گئے، بلانے کے لیے منع کر دیا نہیں آؤں گی۔ حضرت علی عمر کو بھیجا میرا نبی نے، حضرت علی گئے منا کے لائے بڑھیا ماں کو، غصے میں تھی بیٹے سے، آ نہیں رہی تھی، منا کے لے آئے۔ میرا نبی نے فرمایا معاف کر دو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی ابھی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میں عبداللہ کو معاف نہیں کر سکتی ہوں۔
ज़बान से जो जुमले उस ज़ईफ़ा के निकले थे आज से 1400 साल पहले, वो मुसलमानों जब पढ़ता हूँ ये किताबें, आँखें अश्कबार हो जाती हैं कि हम सही मानों में अपने माँ बाप के हक़ अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नमाज व रोज़ व ज़हद व तक़वा पे गुरूर व घमंड ना करना, ये ज़ात ये है कि इनकी दुआ उठ गई तो दुनिया व आखिरत समझ जाएंगे तुम्हारे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ कहती हैं, या रसूल अल्लाह मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, अपने बीवी की वजह से मुझको अपने से दूर कर दिया। क्या जुमले थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम की वालिदा के जुमले क्या थे? अपनी बीवी की वजह से मुझको अपने से दूर कर दिया। सदमा माँ को ये था, पैसे देने की सदमा ना थे, घरों जायदाद का सदमा ना था, माँ की ममता ये थी कि अब्दुल्ला ने मुझको अपनी बीवी की वजह से अपने से दूर कर दिया। या रसूल अल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह अकबर। आकाए कायनात की रहमत जोश में आई। मेरे नबी फरमाते हैं हश्र के मैदान में तुम्हारा जामिन मैं हूँ। जमानत मिल गई किसको? अब्दुल्ला इब्न सलाम की माँ को। किसकी जमानत मिल गई? मेरे आका की जमानत मिल गई। ज़ईफ़ा समझ गई कि जन्नत का टिकट मिल गया। अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ। इधर राजी होना हुआ, उधर मेरे नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कहना था कि लबे अब्दुल सलाम पे फौरन कलमे जारी हो गए, जिसमें से रूह परवाज कर गई। मेरे आका जब तजहीद व तकफीन के बाद वापस आए तो सहाबा को एक नसीहत फरमाई कि मेरे सहाबियों अपने माँ बाप के हुकूक को अदा किया करो। मुसलमानों वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। हदीसें इतनी हैं कि मैं अभी तो कम से कम 1-1.5-2 घंटे ले सकता था आपका, लेकिन चूँकि हमें और आपको सुनना है सिर्फ इतनी नसीहतें करूँगा कि नमाज रोज़ों के पाबंद बन जाओ। घर से निकलो तो माँ से इजाज़त लेकर के निकलो। आज हालात क्या हो गए? मोहतरमा से कहें बेगम जा रहा हूँ, माँ को पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो माँ को पता नहीं है। और मुसलमानों बीवी से भी पूछो, लेकिन माँ से पूछ के निकलो। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर के जाया करो, माँ बाप से बता के जाया करो कि कहाँ जा रहा हूँ। अगर ये पूछोगे ना, माँ बाप का दिल तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ापे में तो यही है कि मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। क्या है? मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। और पलट करके अपने बचपने को अगर देख लोगो, अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दिया है और अक्ल सलीम दिया है तो कभी तन्हाई में बैठ करके सोचना, ये मत सोचना कि सभी माँ बापों ने किया है, कौन सा बड़ा हक अदा कर दिया। सबके माँ बाप करते हैं। आजकल के जाहिल लड़के ऐसे भी कहते हैं कि सबके माँ बाप में हक अदा किया। कौन सा तुमने तीर मार दिया, कौन सा हमको कलेक्टर बना दिया, कौन सा हमको तुमने एसडीएम बना दिया। ओ बदबख्तों, एसडीएम और कलेक्टर की बात छोड़। जिस जमाने में तुझे अंगारे और फूल का शऊर नहीं था, तुझे सर्दी और गर्मी का एहसास का पता ना था, उस जमाने में अगर कोई थी जात तो वालिदैन की जात थी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब से जब पूछा गया कि बंदे के ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है, मेरे नबी ने फरमाया माँ का है। फिर सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद किसका हक है? मेरे नबी ने फरमाया माँ का है। फिर सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद किसका है? मेरे नबी ने फरमाया माँ का हक है। चौथी मर्तबा सहाबी ने जब पूछा किसका हक है, मेरे नबी ने फरमाया बाप का हक है। पता चला कि औलाद की परवरिश में सबसे ज़्यादा रोल माँ का हुआ करता है। माँ की बात आई है, एक वाक़या और सुना दूँ। जिस महीने से मुनासिबत है, ये जो मजलिस सजी है कि माँ के फर्मा बरदार बनोगे तो क्या बन जाओगे, उस बहुत बड़े डिटेल में नहीं जाऊँगा, 12 सुना है आप लोगों ने। सैयदना गौसे पाक की उम्र 17 साल है। कितने साल? 17 साल है। गीलान से आप कहाँ पढ़ने आ रहे हैं? बगदाद आ रहे हैं पढ़ने के लिए। कहाँ? वहाँ मकतब में पढ़ लिए, ऊंची तालीम हासिल करने के लिए कहाँ? बगदाद शरीफ आ रहे हैं सैयदना गौसे पाक। आज बगदाद जिस गौसे पाक के नाम से जाना जाता है वही बगदाद है कि मदरसा निज़ामिया में सैयदना गौसे पाक पढ़ने के लिए आ रहे हैं। घर से चल रहे हैं, माँ ने क्या कहा? बेटा किसी हाल में झूठ ना बोलना। क्या वादा लिया था माँ ने? बेटा किसी हाल में झूठ ना बोलना। आज तो माँ कहती है चाहे जितना झूठ बोल ले माल ले आना। क्या लाना? हाँ, झूठ नहीं बोलेगा तो माल कहाँ से आएगा? ओ मेरी माँ और बहनों, थोड़ा आएगा लेकिन सच से आएगा तो बरकत होगी उसमें गौसे पाक की भी बरकतें शामिल होंगी, उनके भी फैज़ शामिल होंगे उसमें। अल्लाह और रसूल की रज़ा होगी, थोड़े में भी रब बरकत देगा अगर हलाल से आएगा। अगर झूठ से आएगा तो दिखेगा तो बहुत सारा बरकतें नहीं होंगी उसमें।
پیٹ بھر لو، حشر کا میدان میں کیا حال ہوگا وہ نہیں سناؤں گا میں، ٹائم نہیں ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھو تو تالیاں مت بجایا کرو، حوصلہ افزائی مت کیا کرو، جھوٹ بولنے سے روکا کرو، ان کو سمجھایا کرو کہ بیٹا جھوٹ بولو گے اللہ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہو جائے گا، رسول گرامی وقار ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا، جہنم میں ڈال دے گا، بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ یہ سیدنا غوث پاک کی ماں بتا رہی ہیں، دنیا کو درس دے رہی ہیں، بیٹوں کو تعلیم دینا۔ اے میری آنے والی کنیزوں، اے میرے آنے والی لوڈیوں، بادیوں، سن لینا، میرا طریقہ سیکھ لو اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا۔ سیدنا غوث پاک کی ماں فرماتی بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا۔ جب میرے غوث نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر کیا ہوا؟ سالہ سال کے لٹیروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیوں کہ پوچھا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے۔ تعجب میں پڑ گئے، یار تو مار مار کے پوچھتے نہیں بتاتے ہیں، کوٹو تو نہیں بتاتے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکا بغیر مارے کوٹے، بغیر گالی گلوچ کیے، بغیر بتا رہا، سمجھا مذاق ہے۔ کہا میاں صاحب مذاق مت کرو، ہم ڈاکو ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے ڈاکو ہے تم۔ ہاں میرا پاس 40 ہے۔ وہ مذاق سمجھا چلا گیا۔ دوسرا آیا، وہ بھی یہی سوال، یہی جواب، مال بٹنے لگ گیا۔ سردار نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے 40 دینار ہے۔ کہا لے آؤ، پکڑ کر کے اس نوجوان کو پہنچے سیدنا غوث پاک۔ سردار نے کہا میاں صاحبزادی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے میرے پاس۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہیں۔ دینار جانتے ہیں نا، سونے کے سکے ہیں، چاندی کے بھی نہیں، سونے کے سکے ہیں۔ ہما شما ہوتا تو بچا لیتا، کہ ارے جھوٹ بول دوں گا، کون سختی اپنے اوپر ہوئی ہے۔ لیکن سیدنا غوث پاک ہیں، کہتے ہیں 40 دینار ہیں۔ پوچھا ڈاکو کے سردار نے کہاں ہے؟ کہا ابا میں بغل کے استر میں سلی ہوئی ہے۔ پھاڑ کر کے نکالا گیا، کھنکتے ہوئے 40 دینار باہر آئے۔ دیناروں کا باہر آنا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار کے اوپر کھنکتے ہوئے سکوں کا اثر ہوا۔ پکار اٹھا، وہ میاں صاحبزادے ہم نے کوئی سختی نہیں کیا، تمہیں مارا نہیں، تمہارے اوپر سختی نہیں کیا، پھر بتا کیوں دیا تم نے یہ مال؟ آپ فرماتے ہیں میں گھر سے چل رہا تھا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ تو اے ڈاکوؤں کے سردار، جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے مجھے گود میں رکھ کے پالا پوسا، وہ ماں جس نے مجھے دودھ پلا کر کے پلا بڑھا، میں اس ماں سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ یہ نورانی جملے سیدنا غوث پاک کے زبان سے نکل رہے تھے اور نشتر بن کے ڈاکوؤں کے سردار کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، سوچنے لگا کہاں یہ نوجوان اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو تو ہی توڑ رہا ہے، ہم تو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس غوث پاک کی یاد منا رہے ہیں، لہذا جھوٹ، غیبت، چغلی، فریب، مکاری، ان سب چیزوں سے بھی بچنا ہم غوث کے ماننے والوں کی ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ بھی بیان کیا اس میں اگر سہون کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں مولا تیرے محبوب کے محبوبین کی صدقے میں معاف فرما۔